بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان مبارک ماہ صیام و قیام کی مناسبت سے جو درس مدینہ منورہ سے دے رہا ہوں، اس کا موضوع یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے رمضان مبارک کے تین اشروں کو یوں تقسیم فرمایا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وآخر عتق من النار، اور آخری عشرہ وہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ رمضان مبارک جس کے افتتاحی رحمت کے ساتھ ہے، اسے جس طرح ایک انسان مسجد میں اپنا پہلا قدم دائیں قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے رب میرے دروازے کو جس میں داخل ہو رہا ہوں رحمتوں کے ساتھ کھول دے۔ اب یہاں پر یہ بات نشین کیجئے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی مغفرت ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار کے ساتھ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس وقت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیجیے۔ نمبر 1، کلمے کی کثرت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ کیجیے۔ اور دوسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا، استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ انسان رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ حکم کروا دیا کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھیے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو کثرت کے ساتھ مانگیے، ان میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں بھری جنت کا سوال، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب۔ اب اس میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ کیجیے، حالت روزے میں یا حالت قیام میں، رات ہو یا دن ہو، انسان کی زبان پر ہمیشہ بار بار یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں، ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں کو، ہم سب کو بغیر جدائی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے قدموں میں، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحاء کے ساتھ وہاں جنت میں ہمیں اکٹھا فرما، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا، اس میں آپ کی اور ہماری زبان ہمیشہ رطب لسان رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ذکر الہی اس کو معمولی نہ سمجھو، فاذکر ربک اذا نسیت، اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو، غفلت میں زندگی نہ گزارنا، بلکہ ذکر ایک ایسی کھیتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ پیغام دیا تھا کہ اپنی امت کو میرے سلام دیجئے، اور اپنی امت کو میرا یہ پیغام دیجئے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور اس کے پھل، پھول اور پودے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ کلمہ تمجید، یہ بڑی اس کی فضیلت ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ رمضان کے روزوں میں، قیام و سیام میں
رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجیے، اس سے اس کی جنت کا سوال کیجیے اور جہنم کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین دنیا آخرت میں کامیابی کے ساتھ ایسی زندگی کہ جو سعادت دارین کے ساتھ ہو اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔